درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ، یہ آیت یہودی، مشرکین مکہ اور منافقین ان تینوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ابھی کہا نہیں ہے، اللہ نے پہلے غیب کی خبر دے دی کہ اب کہیں گے، یہ ابھی کہنے والے ہیں، یہ غیبی خبر ہے، پہلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ کفار مشرکین کے طعن کرنے سے پہلی خبر دے دینا، یہ غیبی خبروں میں سے ہے۔ اچھا، یہ طعن کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں بے وقوف کہا، اس لیے کہ وہ انتہائی واضح اور صاف ستھری بات پر بھی اعتراض کر رہے تھے، حالانکہ پچھلے انبیاء کرام نے حضور کی یہ شان بتائی تھی کہ آپ ذو القبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ کہ جب حضور دوسرے قبلہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتابوں میں جو آیا ہے یہ وہی نبی ہے، دو قبلوں کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے وہ اعتراض کرنے لگ گئے۔ یہ اللہ نے پہلے سے بتا رکھا۔ تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ نبی وہی ہیں جن کی خبر انبیاء کرام دیتے آئے ہیں۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی اپنی عبادات میں منہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ قبلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مرکز توجہ، جدھر توجہ کیا جائے اس کو قبلہ بولتے ہیں۔ یہاں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، کیونکہ جب سرکار مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ کو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 17 مہینے یا لگ بھگ کچھ کم بیش، کئی روایتیں آئی ہیں، کچھ کم بتاتے کچھ زیادہ، 17 مہینے لگ بھگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، مگر حضور کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ کعبہ کو ہی ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ ایک دن نماز ظہر میں تھی اور سرکار بار بار چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یعنی وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ میرا قبلہ کعبہ شریف بنایا جائے، اور آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے ہیں چہرہ، اور اللہ پاک حضور کی ہر خواہش پوری فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اب بیت المقدس کی طرف سے ہٹ کے کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ نماز کی حالت میں سرکار گھوم گئے۔ جب سرکار گھوم گئے تو جو صحابہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی گھوم گئے۔ بنو عامر یا بنو سلیم کی مسجد تھی وہ، جس میں آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آج اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں ہے یہ مسجد۔ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں تو اس مسجد میں بھی جا کے 2 رکعت پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کم سے کم اس مسجد میں ایک نماز پوری پڑھنا چاہیے، فرض نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ہم لوگ چونکہ کچھ زیادہ ہی نفلوں کی طرف ہو گئے تو 2 رکعت نفل پڑھے بھگ نکلتے ہیں، وہاں جا کے ایک نماز فرض پڑھنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے، تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے۔ کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام ہے فرما برداری اختیار کرنا، نہ یہ کہ اعتراض کرنا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ حکم کیوں دیا، ایسا کیوں فرمایا۔ یہ بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ بندے کا کام ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کرو، اس کو قبول کرو، یہ ہے بندگی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا. یہ اس نبی کی امت کو اللہ فرما رہا ہے. بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو تمام امتوں میں سب سے افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں. دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن کافر سب کے اوپر جاری ہوتی ہے، ہر معاملے میں معتبر ہوتی ہے. اور آخرت پر اس طرح کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کی امتوں کے اوپر ہم انشاءاللہ گواہی دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے. یعنی جس معاملے کو اس امت کے علماء یا صلحاء امت مل کے نیک کہہ دیں تو وہ نیک ہی ہے، جس چیز کو برا کہہ دیں وہ برا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کی گواہی کو قبول فرمایا ہے. اللہ نے ہی اس امت کو گواہ بنا دیا ہے، تو جیسی گواہی دیں گے ویسی قبول ہوگی. مرحومین کے حق میں بھی اس امت کی گواہی قبول کی جاتی ہے. رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. صحاح کی حدیثوں میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد شریف کے صحن میں تعلیم فرما رہے تھے اپنے اصحاب. ادھر سے ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کیا کیا؟ تعریف کیا اس مرنے والے کی. پوچھا کون ہے؟ فلانا ہے. تو ان لوگوں نے تعریف کی. سرکار نے فرمایا وجبت. پھر وہ جنازہ چلا گیا. ابھی آپ سرکار اور صحابہ وہیں پہ تشریف فرما تھے. کچھ اور مسئلے مسائل بتائے. پھر ایک اور جنازہ آیا. معلوم کیا کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلانے کا ہے. صحابہ نے اس کی برائی کی. حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا تم نے پہلے میت کی تعریف کیا اس کے لیے جنت واجب ہوئی. دوسرے میت کی تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہوئی. تم دنیا اور آخرت میں اللہ کی گواہ ہو. تم نے گواہی دے دی، اب اس کے حساب سے فرشتے عمل کریں گے. یہاں پہ ایک مسئلہ تھوڑا رک کے، یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا لیکن اس سے متعلق ضرور ہے. ایک مسئلہ توجہ کے قابل. جنازہ ادھر سے گزرا، مسلمان کا تھا یا کسی غیر مسلم کا؟ ظاہر ہے غیر مسلم کا ہو نہیں سکتا. سرکار فرماتے اس کے لیے جنت واجب ہوئی. تو مسلمان کا جنازہ تھا، ہے نا. حضور مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے. یہ جنازے میں نہیں گئے. سمجھ گئے؟ یہ سکھانے کے لیے کہ علم اور تعلیم کا مسئلہ جنازہ پڑھنے سے افضل ہے. سمجھ گئے؟ اور سب کا جانا ضروری نہیں ہے جنازے میں. ہمارے یہاں ماحول ہم نے کیا بنا لیے ہیں، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو بھیڑ لگ جاتی ہے اس کے جنازے میں. آدمی کام دھندے چھوڑ کے اس کے جنازے میں جانا ضروری سمجھتا ہے. اور مولوی صاحب کو تو ایک دم گلے میں پھندا ڈال کے لے جاتے ہیں، تم کو جانا ہی جانا پڑے گا، گویا کہ یہ اسی کام کا نوکر ہے. جبکہ عالم کو اختیار ہے میں چاہوں تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھوں. کچھ ایسے جنازے ہوتے ہیں، بے نمازیوں کے جنازوں سے علماء کو دور رہنے کو کہا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ مت پڑھو. توبیخ ہو، لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ برا انسان تھا، اس کے جنازے میں عالم صاحب نہیں گئے. مگر آج بیچارے عالم صاحب کہاں آ رہی ہے؟ تو نوکر صاحب ہو گئے. نہیں جائیں گے تو عالم صاحب کے گلے میں پٹا ڈال کے باہر کر دیں گے، ہے نا. پھر بھی 4 طرح کے جنازے ہیں جن میں شریک ہونا عالم کو ناجائز کہا گیا ہے، ان کو منع کیا گیا ہے. ایک ہے قاتل نفس جو خودکشی کر لے، اس کے جنازے میں عالموں کو شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے. وہ خودکشی کا جو بھی طریقہ اپنا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. ایک ہے باغی جو
خلافت یا سلطنت اسلامیہ سے بغاوت کر جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا منع کیا گیا ہے. اور ایک ہے جو حرام کام میں گیا اور مر گیا، مثلا شراب پینے گیا وہی مر گیا، ڈکیتی کرنے گیا، چوری کرنے، رازداری کرنے گیا، مال چھینتائی میں، ڈکیتی چوری میں، اس میں مارا چلا گیا، اس کے جنازے میں قطاع الطریق جس کو بولتے ہیں رہزن. اور ایک انسان ہے جو زنا کرنے گیا اور اس میں مارا گیا یا مر گیا. ایسے لوگوں کے جنازے میں عالم لوگوں کو منع کیا گیا کہ آپ نہیں جائیں گے، تاکہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کتنے بڑے گناہ گار ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے، ایسا نہیں، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، مگر عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں. آج عالم صاحب کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے بیچارے کی. یہ عالم صاحب کو ہم نے اپنے اختیار میں رہنے ہی نہیں دیا. آج کسی کے جنازے میں عالم صاحب منع کر دے میں نہیں جاتا، آپ لوگ پڑھ لو، تو ہو گیا. عالم صاحب کی اسی دن چھٹی، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا چھٹی کرنے میں. ہمارے ساتھ ایسے کچھ معاملات آئے، ایک کا جنازہ لے گئے، اب ہم وہیں پیچھے پڑ گئے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ تبلیغ جماعت میں جاتا تھا، میں کیسے چلا جاؤں گا. تو اب ہماری کمیٹی نے میٹنگ بٹھایا، ایسے سنی لوگ ہماری کمیٹیاں بناتے ہیں آج کل، کمیٹی والے بیٹھک کرے ہمارے پر، پنچایت کرے، بولے نہیں وہ تو صرف پیسے کے لیے گیا تھا. کیا کے لیے؟ پیسے کے لیے جاتا تھا. میں نے کسی کے لیے گیا، میں نہیں جاؤں گا مطلب نہیں جاؤں گا. اب اس میں صفائی کے لیے ہم کو کیا بولے معلوم ہے؟ مہتاب بھائی بول دیں گے تب جائیں گے. میں نے کہا مہتاب بھائی کا مرید تو ہوں نہیں میں. ایسے تک بولے ہم کو. ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی بات مانتے ہیں تو شاید ان کے ذریعہ کہلا دیں تو مان لیں. میں نے کہا میں مہتاب بھائی کا مرید نہیں ہوں، دنیاوی معاملات میں ان کا مشورہ قبول کر سکتا ہوں میں، مگر یہ دینی معاملہ ہے میں نہیں جاؤں گا مطلب نہیں جاؤں گا. مہتاب بھائی کیا میرے پیر صاحب بھی آ کے بولیں گے تو نہیں جاؤں گا میں، کیونکہ میں بذات خود جانتا ہوں نا. اگر سرکار مفتی اعظم ہند آ کر کے کہیں تو میں یہ مانوں گا کہ حضرت کو معلوم نہیں ان کے بارے میں، اور مجھے معلوم ہے کہ تبلیغ جماعت میں جاتا تھا، تو میں الٹا حضرت کو بتاؤں گا. اور حضرت ایسا بول نہیں سکتے کہ یہ تبلیغ جماعت میں جاتا تھا تو اس کے جنازے میں جاؤں، ہے نا. مگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا ہی پڑے گا. پنچایت بٹھا لیتے ہیں. ابھی ایک جگہ ایسے ایک رشتہ ہوا اپنے محلے میں، تو اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ وہاں بھی کیا بیٹی دے رہے ہیں، اور کسی دوسرے نے نہیں، لڑکی کے سگے ماموں نے آ کے بتا دیا مجھے. لڑکی کے ماموں نے بتایا کہ وہاں بھی کیا دے دی ان نے بیٹی. میں تو اس شادی سے دور ہوں. میں نے کہا میں بھی دور ہوں. اب تم خون کا رشتہ ہوتے ہوئے دور ہو سکتے ہو، میرا تو کوئی رشتہ ہی نہیں اس سے. وہاں بھی کیا بیٹی دے رہا ہے تو میں کیسے جاؤں گا. اس میں بھی ہمارے اوپر پنچایت بٹھائے تھے بھائی لوگوں نے، کیسا نہیں جائیں گے ویسا. تو میں نے کہا سنو بات کرواؤ. میں نے لڑکے سے کہا، بات فون لگایا، میں نے کہا تم سنی ہو؟ ہاں سنی ہوں کہتا ہے. میں نے کہا تمہارے یہاں تو خیر اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو تم بولو گے تو کون سی تعجب کی بات ہے. تم سنی ہو تو ناگپور سے آ رہے ہو نا، تو ناگپور میں ماشاء اللہ الحمدللہ بہت سنی مسجد ہے، کسی سنی امام سے یہ لکھوا کے لے آؤ کہ یہ سنی ہے. میں نے کہا پڑھا دوں گا. نہیں ہم وہ نہیں کرنے جائیں گے کہتا ہے. میں نے کہا سمجھ لو تم، میں نہیں پڑھاتا اس کا نکاح، میں نے نہیں پڑھایا. سمجھ گئے؟ تو وہ بات کیا آتی ہے، کئی جگہ کئی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مولوی صاحب کو ایک دم نوکر ہی کیے ہیں. اچھا کچھ ہمارے مولوی صاحب برادری کی بھی کمی ہے، یہ مان لیتے ہیں ان کی باتیں. تو کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ نکال دیں گے نا. تو نکال دیں گے کیا ہو جائے گا، یہ تمہاری روزی کے مالک تھوڑی ہے، روزی کا مالک تو اللہ ہے. اب یہ مان لیتے ہیں، اس لیے لوگوں کے ایسے ہمت بڑھ گئی ہے، یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں جانا تو پڑے گا، محلے کا ہے. میں نے کہا محلے والے کچھ بھی کریں گے تو ہم جائیں گے کیا، وہ ہماری بات مانیں گے نہیں، ہم کیوں مانیں گے اس کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمارے بارے میں فرمایا، مسلمانوں کے بارے میں، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. جس کی اچھائی کی گواہی دے دے وہ بخشا جائے گا، جس کے جنازے کی برائی کی گواہی دے دے وہ پھنس گیا. بندوں کی گواہی کو اللہ رد نہیں فرمائے گا. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور دھیان رکھنے کا ہے، یہ تمام شہادتیں صلحائے امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں. ہاں ایسا نہیں 4 شرابی جمع ہو کر کے گواہی دے دے تو قبول ہو جائے گی.
اس امت کے جو نیک لوگ ہیں، جو اہل صدق یعنی جھوٹ نہیں بولتے، جو ان کی گواہی، ایسا نہیں کہ کوئی بھی لکھ کے، یہ شیعہ رافضی لوگ ان کے یہاں کوئی مرتا ہے تو 40 لوگ دستخط کر کے لکھ کے دیتے ہیں، ڈالتے ہیں قبر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان تھا، یا اللہ اس کے لیے تو جنت ہی ہونی چاہیے، ہم سفارش کرتے ہیں، یہ لکھ کے قبر میں ڈالتے ہیں۔ نہیں، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اب وہ کیسے کیسے لوگ لکھتے ہیں، جیسے وہ لوگ ان کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ اگر بادشاہ آدمی نہیں ہے تو اس کی گواہی کسی کے معاملے میں قبول نہیں، یہاں تو پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، عذاب اور ثواب کا معاملہ ہے، اس میں کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو یہ 40 لوگ لکھ کے دستخط کر کے ڈال دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں بخشا جانا چاہیے، یہ ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، بہت احترام والا شخص تھا، بہت نیک شخص تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی تعریف لکھ کے ڈالتے ہیں، یہ اسی کی بنیاد پر، سمجھ گئے؟ تو یہ تعریف لکھ کے ڈالنے والی بات نہیں ہے، خالی آپ کے کہنے سے بھی فیصلہ کر دے ایسا بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کون بندہ کیسا ہے۔ یہ تو اتمام حجت کے طور پر قیامت کے دن جب وہ فیصلہ فرمائے گا نا، تو فیصلے میں ہماری گواہی کام آئے گی، وہ ہم کو خاموش کرنے کے لیے، اب اس کے لیے نہیں، اس کو تو سب پہلے سے معلوم ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے نا جو اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر لوگوں نے اس کو نیک نہیں مانا، اس کی برائی کی، تو اللہ پاک اس کو چپ کرنے کے لیے، دیکھ تو اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا، مگر دیکھ تیری جماعت کے لوگ تجھے نیک نہیں سمجھتے تھے، اب تو اس کی سزا بھگتے گا، ہے نا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہ گار مان کے چلتے ہیں، قیامت کے دن اس کو خوش کرنے کے لیے مومنین کی گواہی پیش کر کے اللہ فرمائے گا، دیکھ تو اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتا تھا، لیکن تیری جماعت تجھے نیک سمجھتی ہے، اس لیے میں ان کے گواہی کا خیال کرتے ہوئے تجھے بخشتا ہوں، عذاب سے ثواب میں ڈالتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اتمام حجت کے لیے، بس ایسا نہیں کہ ہماری گواہی کی وجہ سے گناہ گار کو ثواب بنا دیا جائے گا یا نیکوکار کو گناہ گار بنا دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہماری گواہی، اللہ ہماری گواہی کی لاج رکھے گا، چونکہ اس امت کو امت وسط بنایا، سب امتوں میں سب سے بہترین امت فرمایا اس امت کو، اس لیے بہترین امت کی لاج رکھے گا۔ قربان جانے کا مقام ہے کہ نہیں؟ وہ تو اپنے قیامت کے فیصلوں میں ہماری لاج رکھنے کو تیار ہے، اور ہم ہے کہ اسی کی لاج نہیں رکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اللہ کے اوپر، اس کے حقوق اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہ ہماری لاج رکھ رہا ہے اور ہم نہیں لاج رکھ رہے ہیں۔ یہ سب معاملات شہادتیں صلح امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے، بے جا خلاف شرع کلمات زبان سے نکلتے ہیں، ناحق لعنت کرتے رہتے ہیں، صحاح کی حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن نہ وہ شفاعت کر سکیں گے اور نہ ان کی گواہی لی جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ امت کی ایک شہادت اور ہے، قیامت کے دن جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ہر امت میں سے جو گناہ گار اور کفار لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیوں تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ڈرانے والا، آیات بتانے والا، ہمارا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا؟ تو کافی لوگ انکار کر دیں گے، نہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی آیا نہیں۔ اللہ فرمائے گا، تم اپنے نبی، ان کے نبیوں کو بلائے گا، کیوں تم نے پیغام نہیں پہنچایا؟ جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر نبی نے پورا پیغام پہنچایا، لیکن ان کو اوپر اتمام حجت کے لیے ان کے نبیوں کو بلائے گا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بلائے گا ان کے قوم کے خلاف، کیوں نوح آپ نے پیغام پہنچایا؟ حضرت نوح عرض کریں گے، پروردگار 900 سال تک ان کو سمجھاتا رہا میں، اس کے بعد یہ انکار کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، نوح تمہارے گواہ کون ہیں؟ حضرت نوح عرض کریں گے، پروردگار امت محمد کو حاضر کیا۔ تو اب یہ سبحان اللہ اتنا زور سے بھی مت کہو، ہمارے آپ کے جیسے گناہ گاروں کو نہیں بلایا جائے گا، وہاں صدیق و فاروق حاضر ہوں گے، عبد القادر جیلانی، معین الدین، احمد رضا خان، یہ لوگ حاضر ہوں گے۔ ہم لوگ تو اپنے بخشے جائیں یہی بہت بڑی بات ہو جائے گی، تو ان کو بلایا جائے گا۔ ہاں، تم گواہی دیتے ہو کہ نوح نے ان کو پیغام پہنچایا؟ اللہ ان سے پوچھے گا، اس امت کے لوگوں سے۔ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں پروردگار۔ وہ پوچھیں گے
یہ جناب تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے 1500 سال کے بعد تو پیدا ہوئے، یہ ہمارے اوپر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا کیوں ان کا اعتراض ہے؟ یہ جرا ہوگی گویا کہ ہے نا، وہ کہیں گے نا نوح علیہ السلام کی امت کے ہم لوگ 12000 سال کے بعد تو آئے، ہم لوگ 8000 سال بعد یا 12000 سال کے بعد، تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ کہاں سے گواہی دے رہے ہمارے اوپر؟ تو پھر پوچھے گا اللہ تمہارے پاس اس کا جواب ہے؟ تو ہم کہیں گے انشاءاللہ ہے پروردگار، کیونکہ تو نے صادق و مصدوق رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اپنا سچا کلام نازل فرمایا، تیرے رسول نے اور تیرے کلام نے ہم کو یہ بتایا کہ ہر نبی نے اپنا پورا پیغام پہنچایا۔ ہم اس شہرت اور اپنے ایمان کی بنیاد پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر نبی نے حق فرمایا، تمام انبیاء نے پوری دعوت پہنچائی، ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں۔ تب ہماری گواہی قبول کی جائے گی اور پھر ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا کہ تم ایک تو جھوٹ بولے اللہ کے سامنے اور دوسرا گواہوں کو جھٹلا رہے ہو، ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، تو عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ تو نے ہمارے درمیان، ہاں اس امت کے لوگ کہیں گے تو نے ہمارے درمیان رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب نازل فرمائی، ان کے ذریعہ ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے فرض تبلیغ کو علی وجہ الکمال ادا فرمایا ہے۔ پھر حضور سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں آپ کی امت صحیح کہتی ہے، آپ نے ایسا بتایا ان کو؟ حضور عرض کریں گے ہاں پروردگار، میں نے اپنی امت کو سچائی کی تعلیم دی، تمام انبیاء کے بارے میں بتایا، ان کی دعوتوں کا انجام بتایا۔ جب حضور ان کی تصدیق کر دیں گے ان کی گواہی کے مطابق اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں تسامح کے ساتھ بھی شہادت دینا درست ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو جائے تو بغیر دیکھے بھی ان چیزوں کی گواہی دی جا سکتی ہے، سمجھ گئے؟ جیسے کہ ہم کو اس بات کا علم یقینی حاصل ہے کہ انبیاء نے پوری دعوت پہنچائی، کیونکہ یہ قرآن کے ذریعہ ہم کو حاصل ہوا، یہ علم ہم کو نبی کے ذریعہ حاصل ہوا ہے، تو ہم اس کا گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی میں بے شک ہر نبی نے پوری تعلیمات پہنچائی۔ بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ خالی ہماری گواہی سے کام نہیں ہوگا نا، پھر ہمارے رسول بھی گواہی دیں گے، ہاں یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ امت کو تو رسول اللہ کی اطلاع دینے سے کے ذریعہ تمام امتوں کا حال معلوم ہوا، حضور نے جیسا ہم کو بتایا اس کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے پیغام پہنچایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکرم الہی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان اور اعمال، نیک و بد، اخلاص و نفاق سب آپ کے اوپر ظاہر و باہر ہے۔ بے شک حضور اس طرح کی گواہی دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر تمام امتوں کے تمام احوال کھول کے رکھ دیے، آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، اور چھپ بھی کیسے سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کر دو، ہے نا؟ تمام غیبوں میں سب سے بڑا غیب اللہ، جب وہ نہ چھپا تو اور کیا چیز چھپی رہے گی؟ تو حضور کو تمام امتوں کے تمام احوال کا علم ہے، اسی لیے حضور کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو فرمایا، مثلاً صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت وغیرہ کے فضائل و مناقب میں جو کچھ فرمایا وہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اور ایسے ہی اپنے زمانے اور غائب میں بھی، جیسے اویس قرنی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، حضرت امام مہدی کے بارے میں جو کچھ آپ نے بتایا، ابھی مہدی پیدا نہیں ہوئے لیکن حضور نے جو بتایا وہ حق واجب القبول ہے ہمارے لیے، اس پر ہم کو عقیدہ رکھنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے تمام احوال سے آپ کو خبردار فرمایا۔ ایک موقع تھا، لوگ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات موقع پہ موقع کرتے تھے، ایک دن حضور جلال میں آ گئے،
حضور کو جب جلال آتا تھا نا تو دونوں بھووں کے بیچ میں ایک نس ابھر آتی تھی جلال کی وجہ سے، خوبصورت چہرے میں ایک یہاں پہ، اس کو رگ ہاشمی بولتے ہیں، رگ ہاشمی بھڑکتی لگتی تھی جلال میں آتے تھے حضور تو بسا اوقات آپ کو پسینہ تک آ جاتا تھا جلال کی وجہ سے۔ آ گئے جلال میں اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے بلند آواز سے فرمایا آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہے ابھی پوچھو میں سب بتا دوں گا۔ جب حضور جلال میں آئے ایک نے کھڑا ہو کر کے پوچھا میرا باپ کون ہے، بتا دیا تیرا باپ کون ہے۔ اب ایک نے اور کچھ پوچھا، اس کو بتا دیا۔ حضرت عمر مزاج سمجھ گئے کہ آج ناراض ہو کے فرما رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں ہم ہر ایک پر ایمان لائے ہیں، تو ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو تمام احوال کا علم ہے۔ ہم آپ کا امتحان بالکل نہیں لینا چاہتے، اگر ہمارے جاہلوں کے سوالات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں معاف کر دیں، یا رسول اللہ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ جب اتنا کہا تو سرکار کا جلال کم ہوا اور پھر ارشاد فرمایا سنو آخر زمانے میں قیامت ایک دن کے لیے ٹالی جائے گی۔ کتنی؟ کیسے ٹالی جائے گی؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسی نے بھی اللہ کا نام نہیں لیا ہوا دن بھر، سمجھ گئے؟ مگر ایک بندہ ہوگا جو اپنے کسی غرض سے گیا ہوگا مسجد میں، اپنے غرض سے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے غرض سے گیا ہوگا مسجد میں، کچھ دن کے وغیرہ پڑے ہوں گے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک ایک دن لیٹ کر دے گا قیامت کو کہ آج ایک بندے نے نیکی کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس کا نام، اس کا کنبہ، خاندان، قبیلہ جانتا ہوں، آخری نیک انسان، وہ سب سے آخری نیکی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت عمر کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر بھی کھڑے ہوئے، سمجھ گئے، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں، قرآن کے ایمان ہونے سے راضی ہے اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہیں، آپ جو کچھ بھی لے کے آئے ہمیں قبول ہے، ہمارے بیوقوفوں نے اگر آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ تب سرکار ممبر پر تشریف رکھے اور پھر مسائل کی تعلیم دینا شروع کی۔ کہنے کا مطلب حضور کو تمام امتوں کے تمام احوال ہمارے نگاہوں میں ظاہر ہے یا باطن ہے، حضور کی نگاہ میں کچھ بھی ظاہر و باطن نہیں، سب ظاہر ہے، سب جانتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے علم کا ایک خزانہ ایسا عطا فرمایا جسے میں بانٹتا رہتا ہوں اور لوگوں کو بانٹنے کا حکم دیتا ہوں، جس کو علم ظاہر بولتے ہیں، اور ایک علم کا خزانہ ایسا عطا فرمایا ہے جسے میں خاص لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ایک اسرار و رموز کا ایسا علم کا خزانہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو ابھی قیامت ہو جائے گی۔ تو جو علم اسرار سرکار صحابہ کو، جو خاص لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں نا، ان خاص لوگوں میں ان کو کہنا چاہیے اولیاء کرام کے پاس وہ علم ہے، کاملین اولیاء، ان کی یہ شان ہے کہ بسا اوقات اولیاء کرام ایسے ایسے راز و نیاز جان لیتے ہیں، دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ کئی اولیوں کی زندگی میں دیکھیے کہ ایسے ایسے کرامات ملے گی۔ اسی کے بارے میں غوث پاک سرکار نے فرمایا لو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو مولا تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالی، اگر میں اپنا راز جہنم کے اوپر ڈال دوں تو بجھ جائے اور ٹھنڈی ہو جائے میرے حال کے راز کی وجہ سے۔ ولو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوالی، فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز سمندروں پہ ڈال دوں تو ریگستان بن جائے سوکھ کے۔ اس راز کے دیکھیے، مردے میں ڈال دے تو زندہ ہو جائے، جہنم پہ ڈال دے تو ٹھنڈی ہو جائے، سمندر پہ ڈال دے تو سوکھ کے ریگستان بن جائے، کیا راز و نیاز! تو واقعی میں ہے ایسے راز و نیاز، بندوں میں ایسے راز و نیاز ہیں۔ گئے تھے نا غوث پاک کے دو مرید، ایک پیر صاحب اپنے مریدین کی عرضیاں لیتے اور خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے جاتے تھے، ہے نا، واقعہ معلوم ہے۔ غوث پاک کے بھی دو مرید وہاں موجود تھے، ان کے بھی دل میں آیا، پھر سوچا نہیں ہم کو تو کل اللہ سے کچھ عرض کرنا ہے تو اپنے ہی پیر کے ذریعہ دیں گے ہم اپنی عرضی، نہیں دیے۔ اب جب وہ مراقبے سے فارغ ہوئے تو بولے کیوں میاں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت نہیں، کچھ نہیں پیش کیا؟
انہوں نے کہا حاجت تو بہت ہے لیکن ہمارے پیش کرنے والے ہمارے ہی پیر ہیں، ہے نا، ہم اپنے ہی پیر سے۔ بولے کون، کیا نام ہے تمہارے پیر کا؟ بولے عبد القادر جیلانی۔ تو انہوں نے کہا اچھا عبد القادر جیلانی، توجہ فرمائی، نہیں دھیان آیا، تو ایک سوال دیا، جاؤ بولے اپنے پیر سے میرے سوال کا جواب لے کے آؤ۔ اپنے 2 مریدین کو ساتھ میں دیا، جاؤ ان کے پیر سے پوچھ کے آؤ کہ 12 سال سے بارگاہ قدس میں حاضری ہوتی ہے، آپ کو کبھی نہیں دیکھا؟ یہ سوال لے کے بھیجا۔ ادھر غوث پاک سرکار بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ مرید میرے سوال لے کے آ رہے ہیں۔ کہا لے اتنا لمبا سفر کیوں، ان کو انتظار بھی کیوں کروانا، 2 مرید ان کو اٹھا بٹ جاؤ، وہ راستے میں جاؤ، اصفہان کا راستے میں 2 مرید میرے ملیں گے تو تمہارے پیر بھائی، اور 2 اور ان کے حضرت کے مرید ملیں گے، ان کو جا کے راستے میں کہنا کہ وہ تمہارا سوال ایسا ہے کہ 12 سال سے بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوتی ہے، آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کو کہنا کہ جو خلوت خدائے خاص میں ہو، باہر والے ان کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی آپ دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں لیکن مجمع عام میں بیٹھتے ہیں آپ، تو میں تو خاص ولیوں میں ہوں، خلوت خدائے خاص میں رہتا ہوں، آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ دلیل مانگے تو ان کو ثبوت کے طور پر یہ کہہ دینا کہ پچھلے جمعرات کو 12,000 اولیاء کو خلعت عطا ہوئی ہے اللہ کی جانب سے، اس میں جو آپ کو خلعت عطا ہوئی ہے وہ کالے رنگ کا پشمینہ ہے اور اس پہ قل هو اللہ شریف لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں مرید چلے، راستے میں ملاقات ہوئی، بولے کہاں جا رہے ہیں؟ پیر صاحب سے سوال کرنے، بولے جواب لے کے ہم آ رہے ہیں، چلو لے کے گئے، ان کو جواب بتا دیا۔ تب تو ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ نہیں یہ تو سچی بات ہے، اب تو ملنا ہی پڑے گا ان سے، تب وہ ملنے کے لیے آئے۔ وہی حضرت تھے جو شیر کی سواری کرتے تھے، سمجھ گئے؟ تو اس امت کا حال ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسرار و رموز عطا فرمایا، ہر ایک کے تمام احوال سے تفصیلی طور پر مطلع ہیں آپ، ہر معاملے کی آپ کو خبر ہے، اسی لیے ہر ایک معاملے کی گواہی دے سکتے ہیں۔ بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ہاں، یہ ظاہر کرنا تھا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ جو مومن ہوگا وہ آپ کا ہر حکم مانے گا، اور جو منافق ہوگا وہ اس میں کجی اختیار کرے گا، وہ اعتراض کرے گا، بھئی کیا لوگوں نے اعتراض، یہ کیا ہے، قبلہ بدل دیتے ہیں ایسا۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان حقارت کرے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرتا وہ۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کر لو۔ سبحان اللہ۔ وہ تمہیں اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور کی صفت میں کیا لکھا ہے، ذو القبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اب آپ 2 قبلہ بھی پڑھ رہے تو ان کو تو یقین ہونا چاہیے، ہے نا، ان کو معلوم ہے پہلے سے، مگر بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے اور قبول کرتے الٹا اعتراض کرنے لگ گئے۔ وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں ان کو خوش ہو کے قبول کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے یہ الٹا الزام لگا رہے ہیں، اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔